नाज़रीन आदाब। 15 फरवरी 2022 मुताबिक 13 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक मुल्क की 3 रियासतों में 14 फरवरी को वोटिंग का अमल अंजाम पाया। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी गुज़िश्ता इंतखाब के मुकाबले में कम वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में 9 अजला की 55 सीटों पर पीर को 62% वोटिंग हुई, जो साल 2017 के मुकाबले में 3.9% कम है। उत्तराखंड में इस बार 59.5% वोट पड़े, जो गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में 6.1% कम है। गोवा में गुज़िश्ता इंतखाब के मुकाबले में 3.7% कम यानी 78.9% वोटिंग हुई। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज दूसरे मरहले के दौरान जिन 55 सीटों पर वोटिंग हुई, 2017 में बीजेपी ने उनमें से 38 सीटें जीती थीं। समाजवादी पार्टी को गुज़िश्ता असेंबली इंतखाब में उन 55 सीटों में 15 और कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हुई थीं। कर्नाटका के मांड्या जिला के एक सरकारी इमदाद याफ्ता स्कूल की तालिबात को आज स्कूल कैंपस में दाखिल होने से पहले अपना हिजाब हटाने को कहा गया। दरअसल गुज़िश्ता हफ्ते हाईकोर्ट ने अबूरी अहकाम में कहा था कि तालीमी इदारे फिर से खुल सकते हैं, लेकिन मजहब से वाबस्ता लिबासों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। न्यूज़ एजेंसी ANI की जानिब से शेयर किए गए वीडियो में एक खातून स्कूल के गेट पर हिजाब पहनने वाली तालिबा को रोकती हैं और उसे हटाओ का हुक्म देती हैं। वीडियो में कुछ वालिदैन बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटियों को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया गया है। बहस के बाद लड़कियों ने हिजाब को हटा दिया, जिसके बाद उन्हें स्कूल कैंपस में दाखिल होने दिया गया। वहीं कर्नाटका में हिजाब तनाज़े पर हाईकोर्ट के आर्जी हुक्म के मद्देनजर पीर के रोज बेशतर मुस्लिम तालिबात बगैर हिजाब के क्लासेस करने पहुंची थी, लेकिन शिवमोगा जिला में सरकारी स्कूल की 13 तलबात को जब हिजाब हटाने को कहा गया तो उन्होंने वाज़ेह लफ्जों में ऐसा करने से इनकार कर दिया। साथ ही उन तालिबात ने 10वीं की तैयारी से मुताल्लिक इम्तिहान का बायकॉट भी कर दिया। एक और खबर के मुताबिक नए साल में पहले और इसरो के नए सदर नशीन S सोमनाथ की क़यादत में पहले मिशन के हिस्से के तौर पर जमीन के मुशाहिदाती सैटेलाइट EOS-04 और दीगर 2 छोटे सैटेलाइट्स को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटे से कामयाबी के साथ मदार में छोड़ा गया। इन सैटेलाइट्स को छोड़े जाने के लिए काउंटडाउन का अमल तकरीबन 25 घंटे और 30 मिनट तक जारी रहा। हर साल की तरह इमसाल भी अलहाज डॉक्टर हुसैन मोहसिन जैदी की जानिब से उनके अज़ाखाना मेराज मंजिल मेहंदी इंक्लो सरफराजगंज में जश्न मौलूद काबा का इनेकाद किया गया, जिसमें निज़ामत के फ़राइज़ खुर्शीद रज़ा फ़तेहपुरी ने अंजाम दिए। तिलावत कलाम पाक कारी नदीम नजफ़ी ने फरमाई। बादहू एक महफिल मुकासिदा मुनक़िद हुई। बादहू मुकासिदा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद अबू इफ्तिखार जैदी ने फ़ज़ाइल इमामुल मुत्तक़ीन गालिब कुल्ल गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब बयान करते हुए कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ है। हक उधर मुड़ता है जिधर जिधर अली मुड़ते हैं। इस मौके पर हुई महफिल मकासिदा में शोराए किराम में खुर्शीद रज़ा फ़तेहपुरी, एजाज जैदी, शकील उतरौलवी, वक़ार सुल्तानपुरी, अज़ादार आज़मी, मौलाना हसन मेहदी मीरपुरी, फरीद मुस्तफ़ा, यावर उन्नावी, सलमान ताबिश, जीशान जवनपुरी, नवेद सुल्तानपुरी और कारी नदीम रज़ा ने मंजूम नजराने अक़ीदत पेश किया। सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत यौम विलादत हज़रत अली माक़बल शाम महफिल नूर का इनेकाद निज़ाम बाग चौपटिया में किया गया, जिसकी सदारत बोर्ड के सदर शहाबुद्दीन खान ने की। निज़ामत के फ़राइज़ रिफ़त शहदा सिद्दीकी ने बहुत खूबी अंजाम दिए। बोर्ड के सदर शहाबुद्दीन खान ने इस मौके पर कहा, हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ लोगों से माफ़ी मांग लो और कुछ को माफ़ कर दो। महफिल में रिफ़त शहदा सिद्दीकी, मोईद रहबर लखनवी, नसीर अहमद नसीर, जलाल लखनवी, मसूद अहमद फ़हमी ने मंजूम खिराज पेश किया। शुरका में बिलालुद्दीन खां, शकील खां के नाम काबिल ज़िक्र हैं। आखिर में सदर सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया शहाबुद्दीन ने तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। 13 रजबुल मुरज्जब मुताबिक 15 फरवरी बरोज़ मंगल विलादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मौके पर यौम अली के उन्वान से कौमी यकजहती पर मबनी कुल हिंद महफिल मुकासिदा इदारे वारिस काबा की जानिब से अल मुर्तज़ा हाल शिया यतीम खाना काज़मैन रोड लखनऊ में शब 7 बजे मौलाना अम्मार काजिम जरवली की सदारत में मुनक़िद होगा। मुकासिदा का इफ्तिताह आयतुल्लाह उज़्मा अल्लामा सैयद हमीदुल हसन तक़वी साहब करेंगे। नूरानी महफिल का आगाज़ कारी मोहम्मद नदीम नजफ़ी की तिलावत कलाम पाक से होगा। शुक्रिया की तकरीर मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी करेंगे। विलादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खुशी में महफिल से कब्ल आतिशबाजी का अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा भी किया जाएगा। मुतवक्किल बैरूनी और मकामी शोरा हज़रात की सरपरस्ती में हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मंजूम नजराने अक़ीदत पेश किया जाएगा। मुकासिदे की निज़ामत अर्शी वाश्ती करेंगे। तमाम हज़रात से महफिल मुकासिदा में शिरकत की गुजारिश की गई है।
دبستان لکھنؤ کی قدیم ادبی تنظیم بدم صفی کا ماہانہ طرحی مشاعرہ زیر صدارت ڈاکٹر شمس الحسن شمس سندیلوی برمکان چودھری عبدالستار خان بیدل مراد آبادی منعقد ہوا۔ بیدل مراد آبادی کی طرحی غزل نور محمد نجمی لکھنوی نے پیش کی، جبکہ نظامت کے فرائض سلیم تابش لکھنوی نے انجام دیے۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے چودھری شرف الدین شریک مشاعرہ رہے۔ قبل مشاعرہ مولانا اسرار وارسی اور شاعر فتح پوری کی تعزیت کی گئی۔ مشاعرے میں شمس سندیلوی، نصیر احمد نصیر، نور محمد نجمی لکھنوی، اعظم صدیقی، موعد رہبر لکھنوی، بشارت لکھنوی، پنڈت اکس لکھنوی، عاصم ملیح آبادی، طارق سخا لکھنوی، سلیم تابش، ماہر لکھنوی، عاشق رائے بریلوی، محسن عظیم، جلال لکھنوی، شمیم فاروق اور اے آر ساحل نے طرحی کلام پیش کیا۔ بزم خواتین کے زیر اہتمام نیشنل سیمینار حیات اللہ انصاری اور رفیع احمد قدوائی ایک عہد ساز شخصیت کے عنوان سے 15 فروری کو دوپہر 2 بجے زرانہ پارک امین آباد لکھنؤ میں منعقد ہوگی، جس کی صدارت بیگم شہناز سدرت صدر بزم خواتین کریں گی۔ مہمان خصوصی پروفیسر فخر عالم اور مہمانان ذی وقار ڈاکٹر صوبان، ڈاکٹر محمد اکمل، ڈاکٹر عشرت ناہید اور ڈاکٹر پروین شجاعت ہوں گے۔ اس پروگرام میں مقالہ نگار کی حیثیت سے محترمہ نازیہ پروین، عافیہ، شگفتہ اور موسی رضا ریسرچ اسکالر شریک ہوں گے۔ کیسڈرل اسکول کے 6 کلاس کی طالبہ سکینہ رضا کے آج ناظرہ قرآن مکمل کرنے پر ایک پروگرام کا انعقاد گولہ گنج واقع طالبہ کے مکان پر ہوا، جس میں طالبہ کی استانی خوشنما رضا نے سکینہ کو ختم القرآن کی دعا پڑھائی اور حدیث قصہ کی تلاوت کی۔ خوشنما نے بتایا کہ سکینہ نے بڑی محنت کی اور جلدی ہی روانی کے ساتھ پورے قرآن کی قرأت مکمل کر لی۔ مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ وہ حکم قرآن کے مطابق بہت ٹھہر کر تلاوت کرتی ہے۔ انہوں نے طالبہ کی ذہانت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے دوسرے مضمون میں بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس موقع پر سکینہ کے والدین اور دادی نے اپنی بیٹی کو دعاؤں سے نوازا۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اپنے قیام کے بعد سے ہی مسلمانان ہند کے ایک بڑے طبقے کے لیے مثالی درسگاہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ ماقبل آزادی علی گڑھ کی جو تہذیب مشہور تھی وہ اب کسی حد تک عنقا ہے۔ ڈریس کوڈ صرف یوم سر سید تک ہی محدود رہ گیا ہے۔ گفتگو میں انگریزی الفاظ کا غلبہ ہے۔ ان خیالات کا امام ڈاکٹر امام اعظم نے معروف صحافی محمد وجیہ الدین کی کتاب دی میکنگ آف ماڈرن انڈین مسلم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کا قیام یونیورسٹی پر تقسیم ہند کے اثرات، سر سید کی وراثت کی ترجمان، مشکل دور میں مولانا آزاد اور ڈاکٹر ذاکر حسین کی مسیحائی، جدید درسگاہ یا مدرسہ، درخشاں ماضی، بے یقینی کا شکار حال، سر سید کے مشن کا احیاء اور ایک خواب کی موت، آزاد خیالی یا اسلام پسندی کا مرکز، طلبائے علی گڑھ سے خطاب جیسے بنیادی موضوعات پر اس کتاب کی عمارت کھڑی ہے۔ مدحہ حمیرپور میں کانگریس کی قومی جنرل سیکرٹری و اتر پردیش کے انچارج پرینکا گاندھی کو دیکھنے کے لیے قصبے میں سروں کا سمندر نظر آیا۔ اسمبلی انتخابات میں اپنی پارٹی کے امیدوار کی حمایت میں روڈ شو میں پرینکا گاندھی کی وجہ سے ٹریفک کا نظام سارا دن درہم برہم رہا۔ 20 فروری کو ہونے والے اسمبلی کے تیسرے مرحلے کی ووٹنگ میں پیر کو حمیرپور صدر اسمبلی حلقے کے لیے کانگریس پارٹی کے امیدوار راج کماری سنگھ چندیل کے حق میں روڈ شو کرنے قصبے پہنچی پرینکا گاندھی کا کانگریسیوں نے زوردار استقبال کیا۔ اگر پرینکا گاندھی کے روڈ شو کی آمد ووٹوں میں بدل جاتی ہے تو امید کی جا رہی ہے کہ حمیرپور سیٹ پر کانگریس کی خشک سالی طویل عرصے کے بعد اب ختم ہو جائے گی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ذاکر حسین کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلباء کی ٹیم نے کیری موٹر اسپیڈ وے کوئمبٹور تمل ناڈو میں منعقدہ بین الاقوامی فارمولہ اسٹوڈنٹ مقابلہ فارمولہ بھارت 2022 میں شرکت کی، جہاں ان کی ڈیزائن کردہ فارمولہ اسٹائل ریسنگ کار کو بزنس پلان پریزنٹیشن کے لیے پہلی رینک، ڈیزائن پریزنٹیشن میں 5واں مقام اور اوور آل اسٹیٹکس لاگت اور مینوفیکچرنگ کے زمروں میں تیسرا مقام اور مجموعی اعتبار سے 5واں مقام عطا کیا گیا۔ 14 فروری 2022 کو حضرت سیدنا محمد صالح المعروف مستان شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا 210واں سالانہ عرس ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی شان و شوکت سے منایا گیا۔ صبح 11 بجے قرآن خوانی کی گئی، شام 5 بجے درگاہ کے گدی نشین لال شاہ قادری نے چادر پوشی اور گل پوشی کر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اس عرس میں تمام مذاہب کے لوگوں نے شرکت کی۔ نماز کے فوراً بعد لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق 13 رجب بروز منگل امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت ہے، جس کے پیش نظر ایران، عراق، ہندوستان، پاکستان، لبنان، افغانستان، شام، آذربائیجان اور دیگر ممالک میں جشن اور محفل مقاصدہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے لاہور کے حوضہ علمیہ عروۃ الوثقی میں بھی نہج البلاغہ و منہج الولایہ کے زیر عنوان جشن مولود کعبہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے فرزندان اسلام نے بھرپور شرکت کی۔ قابل ذکر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے تاریخی شواہد کی بنیاد پر رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کے زیر سایہ تربیت پائی۔ آپ دین اسلام پر ایمان لانے والی پہلی شخصیت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک پل دین اسلام کی ترویج و تبلیغ اور اس کی بقا کے لیے صرف کیا۔ آپ کی ولادت باسعادت ہجرت سے 23 برس قبل خانہ خدا کعبہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے پدر بزرگوار جناب ابو طالب اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ یمن کے حوثی سے برسر پیکار سعودی عرب کی زیر قیادت فوجی اتحاد نے کہا ہے کہ انہوں نے صنعاء میں ڈرون حملے کرنے کے لیے استعمال ہونے والا مواصلاتی نظام بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق صنعاء کے شمالی علاقے میں پیر کو سعودی فوجی اتحادی نے بمباری میں وزارت مواصلات کے زیر انتظام سیٹلائٹ کے گراؤنڈ اسٹیشن کو تباہ کر دیا۔ حوثیوں نے بھی پیر کو اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت ٹیلی کمیونیکیشن پر اتحادیوں کے حملے میں ٹیلی کام کمپنی ٹیلی یمن کی عمارت تباہ اور اس سے متصل عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ احمد وحیدی نے پیر کے روز پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کے دورے کے موقع پر عمران خان کے ساتھ ملاقات کی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے ایرانی وزیر داخلہ اور ان کے ہمراہ وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں ہمسائے ممالک کے دوران مشترکہ سرحدوں کی امن اور سلامتی برقرار رکھنے پر زور دیا۔ عمران خان نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کی مضبوطی بالخصوص مشترکہ سرحدوں میں تجارت کو آسان بنانے پر زور دیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے فلپائن میں پیر کے روز وزیر خارجہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی۔ اس میٹنگ میں دونوں رہنماؤں نے کورونا وبا کے مابعد صحت اور سیکورٹی کے مسائل پر توجہ مرکوز کی۔ فلپائن کے وزارت خارجہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان موجودہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں دو طرفہ تعلقات سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے ڈاکٹر جے شنکر کا آسیان ملک کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر اتوار کو 374.9 کروڑ امریکی ڈالر کے معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے کل فلپائن پہنچے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم سیو دا چلڈرن نے کہا ہے کہ افغانستان میں ہر پانچواں خاندان اپنے بچوں کو گھر سے باہر کام کرنے کے لیے بھیجنے پر مجبور ہے، کیونکہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران آمدنی میں مسلسل کمی آئی ہے اور ایک اندازے کے مطابق اب 10 لاکھ بچے چائلڈ لیبر میں دھکیلے جا چکے ہیں۔ تنظیم نے کہا کہ اگست کے درمیان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اس نے 7 صوبوں میں 1409 گھرانوں کا سروے کیا۔ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ افغانستان میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد مہنگائی میں اضافے کی وجہ سے بہت سے افغان باشندے خورد و نوش کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور اس وقت 7.5% لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔